جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور فاضل بغداد جانشین حضور محدث اعظم اور جانشین حضور امیر ملت اور جانشین حضور صوفی ہند سیدی سرکار الحمد شاہ سید حسن عسکری اشرفی جیلانی دعوت حلقہ عالیہ القدسیہ آج اس راج پاردی کی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ ہم تمام نے حضرت کے پیچھے نماز مغرب کو ادا کیا ہے کہ ہم تمام کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کے دیدار سے ہم اور آپ مشرف ہو رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت کی ذات جو ہے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ آل ورلڈ کے اندر حضور فاضل بغداد الحاج شاہ سید حسن عسکری اشرفی جیلانی دامت برکاتہ عالیہ والقدسیہ کی جو خدمتیں ہیں آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں۔ آپ کی جو ایک تنظیم ہے جسے ہم محسن اعظم مشن کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر یہ مشن جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا اور کام کرتا نظر آتا ہے۔ یہ تمام کی تمام دین جو ہے حضور فاضل بغداد کی محنتیں اور ان کی مشقتوں کا نتیجہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جو ہے بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، غریبوں یتیموں کے جن کے پاس کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا پہننے کو ملتا ہے، یہ حضور فاضل بغداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور فاضل بغداد الحاج شاہ سید حسن عسکری اشرفی جیلانی دامت برکاتہ عالیہ والقدسیہ کی ذات جو ہے محتاج تعارف نہیں ہے، اور حضرت نے جو خدمتیں کی ہے اور جو خدمت خلق کا آپ کے دل کے اندر جو حوصلہ ہے، برادران ملت اسلامیہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت جو ہے دن رات جو ہے اس کے پیچھے محنتیں مشقتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں ان محنتوں کو سمجھنے کی۔ آج 1450 برس پہلے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو گھر گھر تک پہنچانے کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنتیں کی تھی، مشقتیں اٹھائی تھی۔ کافروں کے جو آپ نے پتھر کھائے تھے، آج انہی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی ذات نظر آتی ہے تو حضور فاضل بغداد کی ذات ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے چپے چپے کے اندر، دنیا کے خطے خطہ کے اندر، گاؤں گاؤں جا کر کے، نگر نگر جا کر کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی اور خدمت خلق کا آج ایک حوصلہ ان کے دلوں میں پیدا فرما رہے ہیں۔ یہ حضور فاضل بغداد کی ذات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مختصر میں آپ کو پیش کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 1450 برس پہلے اپنے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کا مشن قائم کیا تھا، گھر گھر جا کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، خدمت خلق کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی دلوں کے اندر حوصلہ پیدا فرمایا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو کفار مکہ جو ہے کبھی راستے کے اندر کانٹے بچھا دیا کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی حضور کے پاؤں مبارک کو چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کافروں کا ایک ہی مقصد تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی تبلیغ سے باز آ جائے، میرے آقا علیہ السلام و تسلیم جو ہے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے، لیکن میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ طائف کے میدان کے اندر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کا جسم جو ہے لہو لہان ہو جایا کرتا ہے، اور جسم سے لوہ بہہ کر کے، خون مبارک بہہ کر کے میرے آقا کی نالین مبارک جو ہے خون سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب کہنے والا کہتا ہے اور کہنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان کے لیے آپ بددعا فرما دیجئے، اللہ ان کو نصف نابود فرما دے، ہلاک فرما دے، تباہ و برباد فرما دے، تو اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زحمت بنا کر کے نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اگر آج یہ لوگ مجھے مانتے نہیں ہیں، آج مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایمان
اولاد کو پیدا فرما دے گا. ان کی نسلیں جو ہے مجھے مانتی نظر آئے گی. برادران ملت اسلامیہ یہی عکس جو ہے اور یہی ساری 1400 برس پہلے میرے آقا نے جو مکے سے درس دیا تھا, آج یہی عکس اگر نظر آتا ہے تو حضور فاضل بغداد کے ذات میں نظر آتا ہے. آج حضور فاضل بغداد آج ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی مشن ہو, کوئی بھی دین کا کام کرنے والا ہو, اگر وہ دین و سنیت کا کام کرتا ہے تو آپ اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اس کا ساتھ دیتے رہیے, اس لیے کہ ہمیں فرقہ پرستی نہیں دیکھنی ہے, ہمیں تو اللہ کے دین کو گھر گھر تک پہنچانا ہے. ظالم ملت اسلامیہ یہ حضور فاضل بغداد کی ذات ہے. ظالم ملت اسلامیہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور فاضل بغداد جیسا رہبر اور رہنما عطا فرمایا ہے. آئیے حضرت کی ذات کو بہت دیر تک آپ کے سامنے پیش نہ کرتے ہوئے بس حضرت جو ہے اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے کانوں تک کچھ نصیحت کے پھول پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور فاضل بغداد, جانشین حضور محدث اعظم, جانشین حضور سب امیر ملت, جانشین حضور صوفی ہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. مختصر سے وقت کے لیے کھڑا ہوں کیونکہ ابھی ترسالی جانا ہے اور پھر مجھے ٹنڈاریا بھی پہنچنا ہے, انتظار ہو رہا ہے. اور یہاں پر بس یہ سوچا تھا کہ گزر رہا ہوں کیونکہ پھر عبدالرشید بھائی اور جو ان کے احباب آپ لوگ ہیں وہ چھوڑتے نہیں نا, تو وہ نہیں پڑتا ہے. اور یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اب آؤں گا تو 1-2 دن لے کر آؤں گا. تو میں کہاں آ رہا تھا, تو آپ لوگوں نے اتار لیا نا مجھے. جب میں آؤں گا انشاءاللہ 1-2 دن رکوں گا, پھر اس وقت سننے سنانے کا بھی موقع رہے گا. اور بھی بس کچھ باتیں ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے عالی دربار, سب سے بڑا دربار, یہاں کے جو سکون ملتا ہے کسی گھر میں نہیں مل سکتا, کسی محل میں نہیں مل سکتا. کبھی پریشان ہونا تو آ جائے تو یا تو اللہ کے گھر میں سکون ملے گا یا اللہ والوں کے آستانے پر سکون. مسجد میں آؤ, جو تمہیں دکھ درد ہے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سر جھکا کر آنسوؤں کے ساتھ عرض کیا کرو تو پاؤ گے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے بندے ادعونی استجب لکم, میں قبول کروں. خوب عطا کرنے والا. مگر دنیا والے کیا بھاگتے ہیں اس سرکار کے پیچھے, اس سرکار کے پیچھے, اس راجا کے پیچھے, اس راجا کے پیچھے, اس منظری کے پیچھے, اس منظری کے پیچھے, اس سندری کے پیچھے, اس سندری کے پیچھے, چھوٹے بڑے سے. اور وہ لوگ بھی کام دکھاتے ہیں اور اسی پل پہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں چنا جائے. ہم نے برج بنا دیا, یہ ہمارا کام ہے, لوگوں کو آنے جانے میں سویدھا ہوگی. ابھی میں نے دیکھا جو راستہ بنا ہے نیا, پہلی بار آیا ہوں, دور سے ایک دم سے جیسے میں انٹری لیا, میں نے کہا یہ آ کہاں گیا, گجرات سے باہر کہیں ہو گیا کیا. بڑا اچھا لگا, اچھی روڈ ہے اور یہ وقت بھی کم لگا. تو یہ کام ہوتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں. کبھی کبھی یوجنائیں پالیسیز نکلتی ہیں گرلس کے لیے, عورتوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے الگ الگ پالیسی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ آئیں گے, انتظار کرتے رہتے ہیں. تو بعد میں کبھی دھیرے سے آواز آتی کہ یہ تو جملہ تھا. بہرحال کام بھی جو سرکاریں کرتی ہیں, جو کر رہی ہیں, وہ گجرات اسٹیٹ, اتر پردیش, کرناٹک ہوتے ہیں کہ اس کا پرچار بھی ہوتا ہے اور اس پہ لوگ خوش ہو کے راضی ہو کے پھر چاہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی سرکار ہو. تو وہ لوگ پرچار کرنے والے کہتے ہیں دیکھیے ہم نے اتنے لوگوں کے لیے روزگار بنا دیا, آپ نے ہمیں اپنے علاقے سے چنا ہے ودھائک, تو دیکھیے میں نے ایک فیکٹری ڈال دی ہے جہاں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا. یہ کارخانہ, یہ نئی یوجنا لے کے آیا, یہ میری سرکار بنی تو میں نے ایک اسٹیٹ میں اب کوئی ایسا نہیں ہے
جو تعلیم سے دور ہو، کرنے والے اس طرح کرتے ہیں۔ اتنے روزگار کے اوسر جابس میں نے دے دیے، اپنے اپنے اسٹیٹ کے بارے میں، اپنے اپنے ضلع کے بارے میں یہ کہیں گے، اور یہ بات کبھی سچی بھی ہوتی ہے، کبھی ہوا میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی تعریف دیکھیے کہ ایک تحصیل کے لیے، ایک تعلقہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ضلع کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک دیش کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر یہ جس کی بارگاہ ہے، جب اس کا پرچار قرآن میں وہ ہو رہا ہے تو کس طرح ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ کہہ رہا اس کی بڑائی بیان کرو، یہ چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی بڑائیاں، یہ دیکھو کہہ رہا بڑائی اس کے لیے ہے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ ملے گا ایسا کوئی راجا، ایسا بادشاہ؟ ادھر ادھر کہاں، پہلے اس کی بارگاہ میں تو آؤ، اس کی بارگاہ میں تم جس دن سر جھکا دو گے وہ بڑے بڑے راجاؤں کو تمہارے آگے جھکا دے گا۔ معین الدین چشتی کے آگے راجاؤں نے سر جھکائے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آگے بادشاہوں نے سر جھکائے، غوث اعظم کے سامنے وقت کے بڑے بڑے مالداروں نے سر جھکائے ہیں، اس وقت کے نوابوں نے، راجاؤں نے سر جھکائے۔ میرے دوستوں، وہ رب پکار رہا ہے، وہ فرما رہا ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کو پالنے والا قدرت ہے اس کی، اور وہ کہتا ہے، وہ ایسا جملہ نہیں رہتا اس کا، وہ اگر کہتا حی علی الفلاح، فلاح کے مطلب بھلائی، یہ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ کی بھلائی نہیں، بھلائی اب اس نے بھلائی کہا تو جتنی بھلائی تجھے چاہیے آ جا، پیسے کی بھلائی، اولاد والی بھلائی، رزق والی بھلائی، کاروبار والی بھلائی، علم والی بھلائی، کیسی بھلائی تو چاہتا ہے؟ فلاح چاہتا ہے تو وہ 5 وقت اللہ کے حکم سے تمہاری مسجد کا مؤذن آواز دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کو پکار رہا ہے، یہ خدا کا فرمان، خدا کا پیمان، خدا کا اعلان ہے، یہ جو تمہارے کانوں سے ٹکرا رہا ہے، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کے لیے آؤ۔ کون بلا رہا؟ اور بلانے سے پہلے اس نے بتایا، احساس دلایا ہے، جب 4 بار مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، تم ادھر ادھر پھر رہے ہو، وہ جو سب سے بڑا ہے، آؤ اب وہ جو سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، مؤذن کہہ رہا ہوں، رسول نے سکھایا ہے کہ کلمات میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بڑائی بیان کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ علیہ السلام آج ہم بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے، تمہیں اگر سر اونچا رکھنا ہے نا تو یہاں آؤ، جھکو، چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، اس کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے رکھے، اور لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھے، وہاں جو کام آنے والا اسے کمائے رکھے۔ آؤ اپنے رب کے آگے جھکنا سیکھو، اس سے مانگو میرے دوست، وہ جملے والی باتیں نہیں رہیں، معاذ اللہ مجھ سے بات ہے، اس کا وعدہ ہے تو وہ پورا کرتا ہے، اس کا اعلان ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، اس نے فرمایا اے بندے تو میرے گھر کو آباد رکھ، میں تیرے گھر کو برباد نہیں ہونے دوں گا، میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا۔ وہ بلا رہا ہے تمہیں حی علی الفلاح کہتے آؤ میرے بندے۔ تو اب کتنے پریشان ہیں وہ، آپ ہم سے بھی اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، آپ بزرگوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، وہاں عرض کرتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اپنی اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں آنا کسی اس کو بھی تو آباد کرو، اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ مقدس کوئی گھر نہیں۔ آؤ، یہاں پہ آنے والے کو ٹالا نہیں جاتا، عطا کیا جاتا، کیونکہ جب دروازے پر بندہ پہنچتا ہے تو اسی وقت اس سے کہوایا جا رہا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ لکڑی کا دروازہ، لوہے کا دروازہ، اسے کھولنے کی بات نہیں ہوتی، اگر سب سے پہلے کوئی آ کے دروازہ بند ملے تو یہ اسے نہیں کھولنا، بلکہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا دوستوں آنے والا رحمتوں سے مالا مال ہونے آیا، وہ خدا کے دروازے، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہیں، لیکن آنے کو لوگ تیار ہیں۔
یہی ہماری سب سے زیادہ سکون حالی کا سبب ہے، ہمارے برا حال ہونے کا یہ سبب ہے۔ آج جو ہم ستائے جا رہے ہیں، ہماری ویلیو ختم ہو رہی لوگوں کی نظر میں، اس لیے کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنی ویلیو کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ صحابہ جو نکلا کرتے تھے کس طرح نکلا کرتے تھے، جن کے بارے میں ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں، سلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں۔ جدھر گئے سیرت مصطفیٰ لے کے گئے، کردار لے کر گئے۔ تلوار لے کر آنے والوں نے صرف اسلام نہیں پھیلایا، ان کے ساتھ کردار بھی ہوا کرتا ہے۔ جب ساتھ میں کردار ہوگا تو تلوار ظلم کے خلاف اٹھے گی، ظلم کے لیے نہیں اٹھے گی۔ یہ پہچان ہوتی ہے۔ تلوار اٹھانے والا ظالم بھی ہوتا ہے، وہ تلوار اٹھانے والا عادل بھی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت غازی سرکار سالار مسعود غازی کے ہاتھوں میں تلوار بھی تھی، کردار بھی تھا۔ ظالموں کے ظلم سے لوگوں کو بچا بھی رہے تھے، اور جو اسلامی کردار اسے پھیلا بھی رہے تھے۔ آج دیکھ لو سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، لیکن پہلے بھی وہ لوگوں کو بھلائیاں بانٹ رہے تھے، اور آج بھی جب اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کے ان کی بارگاہ میں فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ انہیں کی شان ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق گزارا، جو مسجدوں کو آباد کر کے عبادتوں کے ساتھ بندگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں نا، ہم لوگ اپنے کو کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے بندے۔ بندے کا مطلب کیا ہوتا؟ بندگی والا۔ بندگی کرو نہ اور اپنے کو کہو خدا کا بندہ، عبادت کرو نہ اور کہو میں اللہ کا عبد عبداللہ۔ کتنا کرنی اور کجنی میں فرق نظر آ رہا۔ جس دن صحیح معنوں میں عبداللہ بن جاؤ گے، خدا کے صحیح بندے بن جاؤ گے میرے دوستوں، نہ جانے کتنے بندوں کا تمہیں اللہ آقا بنا دے گا، مالک بنا دے گا۔ وہ پروردگار ہے سارے عالم کا، آؤ اس سے تو مانگو۔ آگے وہ خود فرماتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ یہ دنیا والے تو اگر ان کی تم فرما برداری کرو گے تو یہ عطا کریں گے، یہ تب تمہیں اپنی نعمتیں دیں گے۔ لیکن کوئی راجہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کوئی بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ شخص میری بات نہیں مانتا، یہ شخص میرے قانون پر عمل نہیں کرتا، کوئی بھی راجہ اگر دیکھے تو وہ کیا اس شخص کو وہ راجہ انعامات دے گا؟ دے گا وہ اس کو روزی روٹی؟ دے گا نہیں، یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، میرا قانون ہی نہیں مانتا۔ لیکن وہ اللہ دھوپ دینے والا ہو، ہوا دینے والا ہو، کہ بارش دینے والا ہو، نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نافرمانی اس قدر کی اس کو خدا ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں، مگر اس نے اپنی دھوپ نہیں روکا۔ اگر وہ اللہ والوں کے گھروں کی چھت پر دھوپ آ رہی ہے تو وہ خدا نہ ماننے والوں کے گھروں کی پر چھت آ رہی، دھوپ آ رہی۔ ایسا رحمان، ایسا نوازنے والا جو سب کو نوازتا ہے دنیا میں۔ میرے دوستو، جب ایسا نوازنے والا ہو تو ہماری عبادت سے ہم اس کو راضی کریں، آؤ اس کو راضی کریں۔ رب کیا چاہ رہا ہے؟ ہم اس ڈیوٹی کو پوری کریں۔ صبح فجر سے لے کے رات عشاء کے 5 وقت جو تمہیں حیا علی الفلاح کہہ کر بلایا گیا، اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا۔ جو بندہ اس ڈیوٹی کو پورا کرے گا، رب قدیر اسے کہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہی نماز کے بارے میں رسول نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ عروج مومنوں کا نماز میں، سربلندی مومن کو ملے گی تو نماز میں ملے گی۔ تو آپ سجدوں سے اپنی پیشانیوں پر چمک پیدا کر کے دیں۔ جس دن یہ چمک پیدا ہو گئی سجدے والی اور تمہیں فکر ہو گئی نماز، وقت آ رہا ہے، ہمیں میرا رب بلا رہا ہے، احکم الحاکمین بلا رہا، سب سے بڑا حاکم بلا رہا۔ جس دن یہ سوچ پیدا ہو گئی، ہر کام چھوڑ کے، دکان چھوڑ کر، کھانا چھوڑ کر، پارٹی چھوڑ کے، یہ سوچ کے کہ یہ تو دنیا والے مجھے بلا رہے ہیں، دکان میں تو کسٹمر بلا رہا ہے، اور مسجد میں وہ بلا رہا ہے جو کسٹمر کو بھیجتا۔ یہ روزگار ہمیں دکان پہ روک رہا ہے، وہ پروردگار تو روزگار دینے والا ہے، وہ تو رزاق ہے۔ یہ احساس بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مت سوچنا کہ کبھی دکان چھوڑ کے جاؤ گے تو کسٹمر کہیں اور چلا جائے گا۔ اللہ کی مشیت سے کوئی کہیں نہیں جاتا،
کوئی کہیں نہیں جاتا میرے دوستو. اسی لیے وہ واقعہ یاد آتا ہے تفسیر شرعی میں حضرت شیخ الاسلام نے لکھا. حضرت بہبول دانا کا بادشاہ نے کہا آپ سے, مستان تھے, جذبی کیفیت میں بھی رہتے تھے کہ آپ کے لیے کچھ میں کر دوں, ماہانہ طے کر دیتا ہوں, آپ کو ہر مہینے اتنا مل جائے گا درہم, آپ کو ادھر ادھر پھرا کرتے ہیں, آرام سے رہیے, یہ خدمت کے لیے میں تیار ہوں. وہ بھی دیکھیے یہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. انہوں نے کیا کہا, چاہتے تو چپ رہتے, کہہ دیتے نہیں رہنے دو, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, اگر تیرے اندر 3 چیز ہوتی تو میں تیری بات مان لیتا. یہ اللہ والے آتے ہیں, چاہے بادشاہ ہو چاہے وکیل ہو, سب کی اصلاح کے لیے آتے ہیں, سب کے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آتے ہیں. بادشاہ کے اندر وہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, کون سی چیز 3 تو میرے اندر نہیں ہے. اولاً یہ کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے کتنا چاہیے, اور یہ نہیں معلوم کہ کب چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہوگا تو جو کچھ دیتا ہے وہ بند کر دے گا. تو مجھے ایسا وہ ہستی چاہیے, وہ ذات چاہیے جو اس میں یہ 3 چیز ملے, جسے علم ہو کہ مجھے کیا چاہیے, جسے علم ہو کہ مجھے کتنا چاہیے, اور اگر میں نافرمانی کروں تو ناراض ہو کے روزی بند نہ کرے. وہ ذات اللہ کی ذات ہے. مجھے تیری ضرورت نہیں ہے بادشاہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ ہوتا ہے رزق دینے والا وہ ہے, اس کا وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا. کوئی کہیں بھی جو سمندر میں مچھلیوں کو دے, جو چڑیوں کو دے, جو پرندوں کو دے, جو جانوروں کو دے, وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہ دے گا. اور اشرف المخلوقات میں وہ انسان جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں, ان مومنین کو کیوں نہ دے گا. اور وہ مومنین میں بھی وہ جو اس کے محبوب مصطفیٰ کے امتی ہوں, انہیں کیوں نہ دے گا. آؤ امتی, سچے امتی بن کے تو دیکھو. نبی کا ایسا کون صحابی تھا جو عبادت سے دور رہے؟ صحابہ کی صحبت میں رہنے والے ایسے کون لوگ تھے جو عبادتوں سے دور رہتے؟ وہ چیز اپناؤ, وہ ہنر پیدا کرو. وہ ہنر کیا ہے کہ تمہارا دل عبادت میں لگے, تم رشتے حلال کی طرف آؤ, تم اچھے کاموں کی طرف آؤ, تم جھوٹ فریب سازشوں سے باز آؤ, تم آؤ اتحاد اور اتفاق کی بات کرو. تم کہیں جاؤ تو ٹوٹے ہوئے دل آپس میں ملتے نظر آئے. تم کہیں جاؤ تو اشتراک کے ماحول میں اتحاد پیدا ہو جائے. تم کہیں جاؤ تو لوگوں کے دلوں کو خوشی اور مسرت حاصل ہو جائے. لوگ تمہارے اگلے سفر کا انتظار کرنے لگے جیسے کبھی محدث اعظم کا انتظار ہوتا, شیخ الاسلام کا انتظار ہوتا, مفتی اعظم ہند کا انتظار ہوتا, مجاہد ملت کا انتظار ہوتا. یہ تھے ہماری ملت کے ہمارے قائد, جنہوں نے درس دیا بندگی کا, درس دیا محبت کا, جنہوں نے درس دیا اتحاد و اتفاق کا. اے امت مصطفیٰ, محبت کے پیغام کو عام کرو, ایکتا اور اتحاد کے پیغام کو عام کرو. اے امت مصطفیٰ, اپنے عروج کو اگر تم چاہتے ہو تو آؤ سب مل جل کر بھلائی کے کاموں کو آگے بڑھاؤ. کوئی نیک کام دیکھو, کسی سلسلے کا بھی وہ کام ہو, اسے تمہیں پڑھانا ہے. کوئی نیک کام کوئی انسان کرتا نظر آ رہا ہے, اس کام کو روکنا نہیں, اسے آگے بڑھانا ہے. لیکن غلط کام کہیں دکھ رہا ہو تو وہ غلط کام تمہاری وجہ سے پرورش نہ پائے, وہ آگے نہ بڑھے, اسے دور جاؤ, زندگی نہ ملے. یہ تمہیں کوشش کرنا ہے, ہمیشہ بھلائی کی طرف آگے بڑھنا ہے, برائی سے قدم خود بھی پیچھے لانا ہے, دوسروں کو بھی روکنا ہے. یہی تمہارا رب تمہیں درس دے رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, سلامات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ, شفیع روز محشر ہے, سیاہ کا دفن
دل کر دے منور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے آقا ہم تمہارے تم ہمارے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الہ العالمین مولا کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، مولا ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنا، ہمیں سجدے سے محبت عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے، اپنے محبوب کا سچا امتی بن دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، رزق حلال کمانے والا بنا دے، ہمیں رزق حرام سے بچا، بری باتوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، اور تمام سلسلوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، مولا ہمیں پوری زندگی دین و سنیت قوم و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جو تنظیمیں جہاں بھی کام کر رہی ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما، تیرے اس گھر کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے مولا اس کی جزا انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما، مولا کریم ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما، کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، ہمارے قوم کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، مولا ہمیں سیرت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرما، دشمنان فلسطین کو ہلاک فرما دے، مولا ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، امن و امان کے ماحول کو قائم فرما دے، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، حضور شیخ الاسلام کے سائے کو دراز فرما دے، مولا کریم جب تک ہم سب کو زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، الہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والشهداء والصالحين الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.